بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ روایت ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے گمشدہ اقدار اور اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ کیا۔ ابھی بھی پاکستان ٹیلی ویژن میں وہ رنگ آپ کو نظر آئے گا، وہ اسلوب نظر آئے گا، وہ ماحول نظر آئے گا جو ہماری وراثت ہے۔ انہی چیزوں میں ایک اہم چیز کتاب پڑھنا یا کتاب کا مطالعہ شامل ہے۔ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں پہلا حوالہ بھی کتاب ہے۔ وہ کتاب جو غار حرا سے جس سے کرنیں پھوٹی اور پھر سارے عالم پر وہ علم کا نور پھیلا۔ ہم نے اسی حوالے سے اس پروگرام کا نام رکھا ہے روشنی۔ وہ روشنی جو کتاب سے نکلتی ہے، علم سے سوتے پھوٹتے ہیں، وہ لوگوں تک کتاب کے ذریعے پہنچتی۔ چونکہ ہمارا معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، ہماری نئی نسل جو ہے وہ کتاب سے دور ہو رہی ہے، کتاب سے ان معنوں میں دور ہو رہی ہے کہ چھپی ہوئی کتابوں سے دور ہو رہی ہے۔ اب اس کی صورتیں بدل گئی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، PDF میں آ گیا ہے، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے کتاب کا رابطہ ضرور رہا۔ چاہے کسی میڈیا میں آ جائے، کتاب کا بنیادی طور پر ہونا ضروری ہے۔ کتاب ہوگی تب اس کا PDF بنے گا، کتاب ہوگی تب اس کو کسی اور سانچے میں ڈالا جائے گا۔ اس پروگرام جس کا نام روشنی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں یہاں مدعو کروں جن کا تعلق کتاب سے ہمیشہ رہا ہے اور آج تک ہے، جنہوں نے ہمیں پڑھ کر بتایا کہ کتاب کیا ہے، جن کی محفلوں میں بیٹھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ ان پروگراموں میں ہم ان شخصیتوں کو مدعو کریں گے جو ان کے بڑے بڑے نام ہیں کتاب کے حوالے سے۔ اس پروگرام میں جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ابوالحسن حفیظ جالندھری کا شاہ نامہ اسلام۔ وہ کتاب جو اپنے جلوہ میں تاریخ بھی رکھتی ہے، ادب بھی رکھتی ہے، زبان بھی رکھتی ہے، ردم بھی رکھتی ہے، کمال مجموعہ ہے شاہ نامہ اسلام، جس میں ہماری پورے اسلاف کی روایت بھی موجود ہے، ہماری تاریخ بھی موجود ہے۔ یہ کتاب کیا ہے میں بھی ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ کتاب آپ کو اس وقت پتہ لگے گا جب اس پر وہ حضرات گفتگو کریں گے جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے یا پڑھایا ہے یا اپنے اندر جذب کیا ہے۔ خوش قسمتی ہے ہماری، اللہ زندگی عطا کرے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو دو اہم شخصیتیں موجود ہیں ان کا اور کتاب کا کم و بیش 70 برس کا ساتھ ہے۔ جناب پروفیسر حسن سجاد صاحب، ممتاز ماہر تعلیم، ساری عمر انہوں نے تدریس کا شعبہ اختیار کیا، لوگوں کو پڑھایا، خود پڑھا۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے شاہ نامہ اسلام پر۔ اور دوسری اہم ترین شخصیت، یعنی کتاب کا نام ہے اور افتخار عارف کا نام نہ آئے، یا علم کا نام آئے یا افتخار عارف کا نام نہ آئے، جو نئی نسل ہے ان کو بتاؤں کہ اگر کسوٹی پروگرام یاد نہیں ہے تو PTV کا پروگرام دیکھیے گا۔ جنہوں نے علم کو اور کتاب کو لوگوں تک پہنچایا، اس پروگرام کا نام تھا کسوٹی، جس میں افتخار عارف صاحب موجود ہوا کرتے تھے۔ ہماری خوش قسمتی یہ کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر حسن سجاد صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم اسلامی ادب کی بات کرتے ہیں کہ اسلامی ادب کیا ہوتا ہے، جس میں ہماری پہلی کتاب ہے شاہ نامہ اسلام، تو یہ بتائیے کہ ہم اسلامی ادب کو کیسے اس کی وضاحت کریں گے، اس کی ڈیفینیشن کیسے کریں گے؟ 20ویں صدی میں اقبال اور جوش کے بعد حفیظ صاحب نظم کے غالباً سب سے اہم شاعر، اگر بڑے نہیں تو اہم شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے بہت سی اصناف میں طب آزمائی کی ہے، گیت نہایت عمدہ لکھے ہیں، ان کی تخصیص تھی، غزلیں لکھی ہیں، ان کی غزلوں کو بہت اگنور کیا گیا، حالانکہ ان کا ایک شعر ایسا ہے کہ اگر آپ پوری اردو غزل کی تاریخ کے 50 شعر منتخب کریں گے تو اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ بھی ہماری آپ کے توسط سے اکثریت کو پتہ لگ رہا ہے کہ حفیظ جالندھری کا شعر ہے، 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو غزلیں بہت اچھی کہی ہیں، بہت اچھے شعر کہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ نظم کے شاعر ہیں۔ اور نظموں میں بھی جو شاہ نامہ اسلام ہے یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے اسلام کی تاریخ کو، مسدس حالی کی جو روایت تھی اس کو برقرار رکھتے ہوئے بیان کیا ہے، بہت سادگی کے ساتھ بیان کیا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، واقعات میں مبالغہ نہیں ہے۔ حالی کو تھوڑا سا بیان کر دیجیے گا کہ کس روایت کو آگے مسدس حالی میں کیا چیز؟ حالی کی روایت، مسدس حالی جو ہے
وہ اردو میں پہلی قومی نظم ہے، پہلی قومی نظم. اور مولانا حالی اردو کے پہلے قومی شاعر ہیں. اس سے پہلے قومی شاعری کا کوئی تصور نہیں تھا. غزلیں لکھتے تھے حالی. جب سر سید تحریک میں شامل ہوئے تو انہوں نے کہا بھئی کچھ قوم کے لیے کام کرو، تو انہوں نے غزلیں لکھنی تقریباً ترک کر دی اور نظم کی طرف آئے. قومی شاعر سے مراد برصغیر مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے. جی ہاں، مسلمانوں کی نمائندگی. تو مسدس لکھی پوری تاریخ، اور انہوں نے کہا کہ سر سید نے کہا کہ اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن تم نے کیا کیا، تو میں کہوں گا میں نے حالی سے مسدس لکھوائی. اس روایت کو آگے بڑھایا. اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اس کا نام شاہ نامہ اسلام جو رکھا، تو انہوں نے دراصل فردوسی کے شاہ نامے کے تتبع رکھا، اس میں انہوں نے بیان بھی کیا، اور اس پر اعتراض ہوئے، نام پہ اعتراض ہوئے کہ یہ شاہ نامہ جو ہے یہ اسلام میں تو شاہی ہے نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اعتراض مناسب نہیں ہے. اب آپ خود فرمائیے شکیل صاحب کہ آپ بچپن سے یہ شعر مصرع پڑھ رہے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اور آپ بچپن سے یہ شعر سن رہے ہیں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. شاہ مرداں حضرت علی کو کہا، امام حسین کو کہا، اور انیس اور دبیر نے جگہ جگہ شہ اور شاہ. جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا ہیں جی، شاہ عرب، شاہ شہیداں، بہت جگہ شاہ کا لفظ استعمال ہوا، تو اس پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اسلام میں جب شاہی نہیں ہے تو آپ حضرت علی کو امام حسین کو شاہ کیوں کہہ رہے ہیں، بلکہ شاہ حسین بادشاہ حسین. اور اس پہ یہ اعتراض ہے کہ جناب یہ شاہ نامہ کیوں نام رکھا اس کا. تو میرا اندازہ ہے، خیال ہے کہ انہوں نے چونکہ فردوسی کے تتبع میں یہ لکھا ہے شاہ نامہ، تو اس کے جہاں فردوسی کے شاہ نامے کا نام آئے گا ان کے شاہ نامے کا بھی نام آئے گا. جی حسن سجاد صاحب بہت شکریہ. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. جناب افتخار عارف صاحب، شاہ نامہ اسلام، ادب کی روایت، کتاب سے تعلق، نظریہ پاکستان، ہمارے اسلاف کی روایت، یہ سب ملا کر میں چاہوں گا آپ شاہ نامہ اسلام پر گفتگو کریں. جی افتخار صاحب. جو شاہ نامہ ہے یہ فردوسی کے تتبع میں لکھا گیا، یعنی کیونکہ انہوں نے شاہ نامہ ایران لکھا ہوا تھا. اچھا دیکھیے وہ کیا ہے، فردوسی دنیا میں جو 5 بڑے رزمنامے ہیں کسی بھی زبان کے میں کہہ رہا ہوں، یعنی صرف مسلمانوں کے نہیں، اس میں شاہ نامہ فردوسی کو دخل ہے، اس کا نام اس میں شامل ہے. شاہ نامہ کیا ہے؟ شاہ نامہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی آمد سے پیشتر کا جو ایران ہے اس کی پوری تہذیبی تاریخ فردوسی نے بصورت شعر نظم کر دی ہے، اور اس میں فخر و مباحات کی ساری باتیں اور امتیازات ایران کے وہ اس میں بیان کر دیے ہیں. ایک تو یہ، اور جتنے لفظ فردوسی نے برتے ہیں اس وقت تک فارسی زبان میں جتنے لفظ بولے جاتے تھے وہ سب کم و بیش سارے لفظ فردوسی کے شاہ نامے میں ہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ اس کو رول ماڈل بنانا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اب آ جائیے ادھر، دیکھیے جب اقبال جیسا آدمی شعر کہہ چکا، مسدس حالی لکھی جا چکی، جو صاحب کی انگریزوں کے خلاف نظمیں ہو چکی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب. میں تاریخی اعتبار سے جاننا چاہوں گا کہ کیا زمانہ ہے اس کے اشاعت کا؟ یہی زمانہ تقسیم سے پہلے کا زمانہ ہے. تقسیم سے پہلے کا ہے. اچھا یہ مسدس کی جانشین آپ اس کو کہہ لیجئے. تو جیسے مسدس گھر گھر میں، آپ تو پاکستان کے قیام پاکستان کے بعد آپ کی، یعنی ہماری عمر کے لوگ، ہم سے پہلے کے جو لوگ ہیں، وہ شاہ نامہ اسلام گھر گھر پڑھی جاتی تھی. یعنی جیسے اقبال کا کلام چھوٹا چھوٹا، جیسے بیٹے چھوٹے چھوٹے پیمفلٹ جیسے ہوتے ہیں نا، ایسے وہ نظمیں جو تھیں، اس کی بعض چیزیں جو تھیں وہ واقعات جو درج کیے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور بعد کے تاریخ اسلام کے جو واقعات ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ
ہم نے جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی، ہماری تنقید کی اشرافیہ نے، اس میں ایک بڑے حفیظ صاحب بھی بڑا انحراف کیا حفیظ صاحب کو. ان کو قومی ترانے کا خالق قرار دے کر جو ساری، بلا شبہ وہ ان کا بڑا امتیاز ہے، یعنی ان کے اس امتیاز کا انکار نہیں ہے، مگر جیسا کہ کہا گیا کہ انہوں نے بہت اچھی غزل لکھی ہے، بہت اچھی غزل لکھی ہے. بہت اچھی غزل. اچھا دوسری بات یہ ایک اور بات شکیل میاں کہنے کی ہے کہ پنجاب میں اصلاح ادب کی جو تحریک تھی اور نظم نگاری کی جو تحریک تھی، اس نے پنجاب کے اردو شعراء میں ایک خاص طرح کی جدید تحریکوں سے وابستگی کو یقینی بنا دیا تھا. اور اس کے تحت جیسے اقبال کے زمانے ہی میں خود اقبال کی نظمیں جو ہیں، کیا اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، اور یہ اقبال کے صحیح معنی میں جانشین اگر آپ قرار دیں کہے جا سکتے ہیں، تو کہے جا سکتے نہیں، کہا جانا چاہیے، یعنی میرے نظریے تو کہا جانا چاہیے. اور شاہنامہ جیسا کہ ہے. اچھا سرکار، اس کے جو موضوعات ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں جو ہمارے نئے لوگ پڑھیں گے. ابو عامر راہب ہے، عہدت کی تیاری ہے، وہ جو حضرت حمزہ کو شہید کر ڈالنے کی سازش ہے، یہ موضوعات، یہ تو تاریخ کے موضوعات. ہاں تو تاریخ اسلام ہے نا. ہاں جی، پوچھے جاتا ہوں کہ تاریخی موضوعات کو منظور کیا ہے انہوں نے. جی ہاں، دیکھیے تاریخی سیاق و سباق کے ساتھ منظوم کیا ہے، یعنی ایسے واقعات ہیں جو ہمارے قومی حافظے کا حصہ ہیں. یعنی اگر آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے تو وہ آپ کو ان واقعات کا تذکرہ کر دے گا. اس کو تاریخ اور ادب کے امتزاج اس دیکھیے ادب کا بہت ایک سے زیادہ موضوعات ہو سکتے، کوئی بھی زندگی مکمل جو ہے وہ ادب کی میراث ہے. ادب اپنی تہذیب سے اکتساب کرتا ہے، تاریخ سے کرتا ہے، اپنی تاریخ سے استفادہ کرتا ہے، اپنے لوگوں سے عوام سے موجودہ حالات سے کرتا ہے، اپنی لوک روایت سے استفادہ کرتا ہے. اس کے بہت ماخذ ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کی. اب جیسے نام ہی، ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اب یہ نام ہی استفادہ کیا ہے، نام ہی. اچھا، اور زبان پر ان کی قدرت بہت تھی. موسیقی، مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا کی سعادت میسر آئی. میں پاکستان ٹیلی ویژن میں جس زمانے میں کام کرتا تھا تو مجھے ایک کام تفویض کیا گیا کہ ان کی پرانی چیزوں کو اثر نو اگر ریکارڈ کرایا جائے اور گوایا جائے. چنانچہ کراچی بلایا گیا ان کو لاہور سے، اور وہ ہمارے مہمان رہے. ہمارے برہان الدین حسن جنرل مینیجر تھے، میں اسکرپٹ ایڈیٹر تھا، میرے سپرد کیا گیا تو میں نے ان کو قریب سے دیکھا. آپ یقین کریں گے کہ کلاسیکی موسیقی پر ان کی دسترس اساتذہ کی طرح تھی، اور بہت کم لوگ. یہ جو آپ کا قومی ترانہ ہے، اس کی جگہیں، اس میں بعض اس کو جگہیں کہتے ہیں جی، قومی ترانے میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں تھوڑی جگہ ہیں، اس کے لیے لفظ رکھنا یہ انہی کا کام. جنہوں نے وہ تاریخ پڑھی ہوگی قومی ترانے کی تو اس کو اندازہ ہوگا. بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، مگر ملنا یعنی تعریف ان کی ہوتی ہے. اور ان کو اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں اس کے سپرد کر کے ادب کی جو تنقید، معاف کیجیے گا آپ لوگ جو ہیں درس و تدریس، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ذاتی کیا. صاحب یہ بتائیے، اس کتاب کو اگر آج ہمارے پروگرام دیکھ کر ہمارا نوجوان پڑھنا شروع کرے تو اس کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ وہ کیوں پڑھے اس کتاب کو؟ نہیں دیکھیے، دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ تاریخی واقعات بہت ترتیب کے ساتھ اور بڑے تسلسل کے ساتھ اس میں بیان ہوئے ہیں، تو ایک تو تاریخ سے آگاہی ہوگی، اور دوسری یہ کہ شاعری کی طرف دھیان تو نہیں ہے آج کل لوگ بچوں کا. تو یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع ہوں گی. زبان کا، شاعری کا پتہ چلے گا، شاعری کا بھی لطف آئے گا. اور اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مبالغہ نہیں ہے. فارسی مثنوی جو ہے 60,000 شعر ہیں اس میں، اور اس میں رستم کا جو رزمیہ ہے، رستم کی لڑائی کا بیان ہے، انتہائی مبالغے کے ساتھ ہے. پاؤں رکھتا تھا زمین پہ تو زمین دہل جاتی تھی.
زمین ہل جاتی تھی وغیرہ وغیرہ. انہوں نے جنگوں کا حال بھی لکھا ہے, رزم کا حال بھی لکھا ہے, مگر ان کے یہاں مبالغہ نہیں ہے. انہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ اور بڑی روانی کے ساتھ بالکل عام آدمی کے لیے, مطلب ایک خوبی یہ بھی ہے کہ عام آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے, جیسے مسدس کو عام آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. یہ بڑی خوبی ہے اس کتاب کی. افتخار صاحب متصادم نہیں ہے یہ مورخ سے, تاریخوں سے کتابیں تھے؟ نہیں, میں ایک اور بات کہوں کہ جو یعنی اتنا مبالغہ کیا گیا ادب میں کہ تب مبالغے کی جو تینوں قسمیں تھیں, جی اغراق اور غلو اور اغراق, ان تینوں کو جائز قرار دے دیا گیا. بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین. نہیں بھن جاتا تھا جو اب مثلا میں تو جھوم جاتا ہوں, بھن جاتا تھا جو سیکھ کے موج تک آئی کباب ہے نا. تو اب یہ جو ہے یہ سب چیزیں, لیکن ان کا مقصود اور تھا, ان کا ہدف تھا کہ ان کی اسلامی شناخت, بر صغیر کے مسلمانوں کی اسلامی شناخت کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے شاہنامہ اسلام نے بعد از اقبال بہت اہم کردار اس وقت ادا کیا جب لوگ مذہب بیزاری کا اعلان کر رہے تھے. ایسے موقع پر اور بہت سادہ, بہت سہل, بہت دل نشین انداز میں, کیونکہ موسیقی سے بھی واقف تھے, ساری ادبیت اس میں ہے, بہت رس ہے اس مصروں میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک بیانیہ ہے اور کر دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ, نہیں, شعری تمام محاسن و خوبیاں وہ اس سادگی کے ساتھ ہیں جو اس شاہنامے میں ہیں. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس کم ہے, ایک سوال میں اپنے سننے والوں کے لیے آپ دونوں سے رائے لیں گے. حسن سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے, اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب PDF کی فارم میں آ گئی ہے, اب لائبریری آ گئی ہے, اب اپنے ہاتھوں میں ہر وقت کتاب لیے پھرتے. کیا یہ جدید تقاضے آپ کو کتاب سے دور لے جائیں گے یا اصل کتاب کا پڑھنا ضروری ہے؟ جو بات کتاب میں ہے وہ ٹیکنالوجی میں تھوڑی ہے. کیا خیال ہے آپ کا, جو بات کتاب پڑھنے میں ہے؟ صاحب ایک جملے سے استفادہ کروں جو مجھے جوانی میں سنا تھا کہ لکھے ہوئے حرف کا جو ہے, اور کتاب پڑھنے کا جو لطف ہے وہ اسکرین پر دیکھنے میں تو وہ بات نہیں پیدا ہوتی. یہ نہ کہیں کہ نئے دور میں اس کی روایت نہیں, میں نے جاپان اور امریکہ میں دیکھا ہے ٹرینوں میں وہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, وہاں واٹس ایپ پہ یہ فون نہیں استعمال کرتے, ٹرین چل رہی ہے وہ کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں. میں آخری جملے آپ سے چاہوں گا کہ جو میرا سوال ہے کہ کوئی تھیسس تیار کرنا ہو, کہیں کوئی پریزنٹیشن دینی ہو, کہیں بولنا ہو, تو اس کو کتاب کے مطالعے کی ضرورت ہے. جی بالکل کتاب کی ضرورت ہے, اس لیے کہ کتاب میں دیکھیے فرق کیا جانا چاہیے انفارمیشن میں اور نالج میں. بہت سی چیزیں آپ کے علم میں ہوتی ہیں, خبر ہے آپ کو, اس کو فرق کرنا چاہیے کہ کوئی ابھی جیسے یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم نے ملک حاصل کر دیا, قرارداد پاکستان حاصل کر لی, تو فرض کیجئے خطبہ الہ آباد ہو گیا ہے نا. اب کیا ہے کہ وہ آپ نے پڑھ لیا, اس کا پس منظر جو ہے وہ کون بتائے گا اس کی, یعنی وہ آپ کو ایک سطر میں یہ تو کر دیں گے کہ خطبہ الہ آباد جو تھا وہ اس سن میں دیا گیا تھا اور اس کے مندرجات یہ تھے اور اس جلسے میں یہ ہوا, یہ سب تک اور تفصیل مل جائے گی جو ممکن ہے کتاب میں, یہ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. مگر اس کو اب جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اکثریت والے علاقوں میں پاکستان قائم کیا جائے گا, کیا جانا چاہیے. اب یہ کون بتائے گا شکیل اختر کو کہ یہ جو مسلم اکثریت کے علاقے تھے یہ کیا ہیں؟ اچھا مسلم اکثریت کا تعین کیسے کیا گیا تھا, غیر منقسم بر صغیر میں کیسے مسلم کانسٹیچوئنسیز قائم کی گئی تھیں, کیسے کون سے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری تفصیل آپ کو کتابیں بتائیں گی, ایک کتاب بھی نہیں, بہت سی کتابیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ واقعات لکھے ہوئے ہیں تاریخ اسلام کے جو آپ کے اجتماعی حافظے میں ہیں,
ہمارے زمانے میں یہ جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں اور ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہمیں سنا دیتے تھے اور ہمیں پڑھنے کو دے دیتے تھے، ہم اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اب جو بچہ انگریزی اسکول سے باہر نکل رہا ہے، اس کو آپ دیں تو پہلے تو اردو نہیں پڑھ رہا، اچھا جب اردو نہیں پڑھ رہا تو وہ فارسی نہیں پڑھ رہا، مثلاً فارسی نہیں پڑھ رہا تو یہ نیچے والی اقبال کی کتاب نہیں پڑھ سکتا، کیا پڑھے گا؟ اچھا اس کے بعد وہ یہ جو اوپر والی اقبال کی کتاب ہے اردو والی، یہ بھی نہیں پڑھ رہا۔ انگریزی کی یہ جو کتاب ہے اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس میں تو سیدھے خطبے ہیں، ان خطبوں میں جو مباحث ہیں اس سے وہ ناواقف، تو کتابیں بتائیں گی۔ ایک ایسا زیادہ تھا آپ سے سوال، اور وہ جب سوال میرا نہیں میرے دیکھنے والا، ٹرانسلیشن آپ نے بہت ساری بڑی بڑی اچھی ٹرانسلیشن کی ہے، کیا ہر جگہ اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، فائدہ تو ہوگا ظاہر ہے کہ جو زبان اردو نہیں سمجھتے ہیں انگریزی والے اس کو سمجھ لیں گے، وہ مندرجات جس کے جو اردو نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو سمجھ لیں گے، لیکن وہ ٹرانسلیشن میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو اوریجنل تحریر میں ہوتی ہے۔ پروفیسر اسد عسکری صاحب کا ایک مضمون ہے ترجمے کا کر، اچھا ستارہ آباد، جی جی میں صرف آخری آپ سے، جی، کیا ترجمے میں وہ اصل جو لذت ہے وہ منتقل ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے، نہیں ممکن نہیں ہے، اس میں ترجمے میں بہت بڑی بحث ہے، ٹرانسلیٹولوجی ایک ڈسپلن ہے بہت، اور اس میں میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا اب اسی کا ترجمہ جو ہے اس پہ میں نے بہت سی کتابیں دیکھی ہیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گاڈ the magnificent, the merciful, kind, benevolent, merciful, benevolent, kind. میں نے نہیں، یہ لوگوں نے مشیر الحسن صاحب نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ 5 قرآن حکیم کے ترجمے انہوں نے لیے، کون مولانا مودودی کا ترجمہ، مولانا محمد علی وہ جو لاہوری جماعت والے ہیں ان کا ترجمہ، پکتھال کا ترجمہ، عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ، اور غالباً آوری کا، اور سب سے انہوں نے بسم اللہ کے، یعنی جو مجھے یاد ہے کہ بسم اللہ کی بحث کی کہ دیکھیے یہ بسم اللہ کے اتنے تراجم موجود ہیں، مگر جیسے آپ نے فرمایا کہ ترجمہ لازم ہے، ترجمے کے بغیر موجودہ زمانے میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ کی زبان ہے، آپ کی زبان کے بولنے والے ہیں، دنیا اتنی بڑی ہے، اگر آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں صحائف آسمانی آپ تک پہنچے ترجمے کے ذریعے، یعنی انجیل بھی اور تورات و زبور بھی ترجمے کے ذریعے پہنچے۔ قرآن حکیم ہم براہ راست پڑھ لیتے ہیں، مگر تفہیم القرآن اور ترجمان القرآن کے لیے تفسیر، چنانچہ قرآن حکیم کے اردو کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں، جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، وہ اسی وجہ سے لکھی گئی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہت شکریہ زبان نہیں آتی۔ عارف صاحب، پروفیسر حسن سجاد صاحب۔ ناظرین محترم، روشنی کتابوں کے تعارف کے حوالے سے میں خود اس کیفیت سے نکل نہیں رہا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ شاہنامہ اسلام پڑھی ہوگی، مجھے یاد بھی ہوگی، لیکن آج اس کا لطف اتنا دوبارہ ہوا ہے کہ افتخار عارف صاحب اور حسن سجاد صاحب کی گفتگو سن کر، ان لوگوں کی گفتگو سن کر مجھے دوبارہ پڑھنے کا اشتیاق پیدا ہو رہا ہے۔ وہ باتیں جو آج تک مجھے نہیں پتہ تھی وہ اس پروگرام کے ذریعے پتہ لگی، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی کہ جس طرح میں محظ ہوں اس طرح کوشش کیجئے کہ اس پروگرام سے آپ بھی متاثر ہو کر واپس کتابوں کی طرف آئیں، چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو، اس لیے کہ کتاب علم ہے، کتاب روشنی ہے، اور جو تاریکی بڑھتی جائے گی اتنی زیادہ روشنی کی ضرورت ہو۔ شکر تو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔